اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو مائی آل ویورز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ لوگوں کو جہاں کہیں بھی رکھے، اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کو جہاں کہیں بھی رکھے، اور اس دنیا میں جتنے لوگ بس رہے ہیں ان کو اپنی امان میں رکھے اور اس دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ بے وقوف کچھوا آج کی کہانی کا نام ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کہ بے وقوف کچھوے کی ایسی کیا حرکت تھی، ایسا کیا کام کیا تھا اس نے جس کے نتیجے میں اس کو جو ہے وہ ایسا لقب ملا۔ خرگوش کے ساتھ دوڑ لگانے اور نتیجے میں جیت جانے کے سبب کچھ کچھووں کی فراست اور دانش مندی کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، مگر واضح ہو کہ اس خاندان میں بے عقلوں کی بھی کمی نہیں۔ حالات کچھووں کی تعریف کے پل باندھنے سے پہلے یہ کہانی ضرور پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ جو ہے وہ اس کہانی کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ اس کہانی میں کچھوا بے وقوف کیسے ثابت ہوا۔ واقعہ یوں ہے کہ کسی تالاب کے کنارے دو مرغیاں اور ایک کچھوا دوست بن گئے۔ گو شروع میں ایسی بے تکلفی نہ تھی، مگر سلسلہ وقت میں تینوں بہت قریب ہو گئے۔ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ کچھوے نے مرغابیوں کے گھونسلے کے ساتھ ہی گھر بنا دیا۔ دراصل کچھوے نے مادہ مرغابی کو بہن بنا لیا تھا اور اس ناطے مرغابی کو وہ بہنوئی سمجھتا تھا۔ یعنی جو ہے وہ مادہ مرغابی کون تھی؟ جو جسے ہم مرغی کہتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف مرغابیوں کا جوڑا بھی اسے دل و جان سے چاہتا تھا، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ یہ جتنا بھی مرغیوں کا جتنا بھی ایک ٹولہ تھا وہ کچھوے کو بہت اپنا ایک بڑا سمجھتا تھا۔ قسمت کی خرابی دیکھیے کہ ایک سال گرمی کی شدت میں تالاب سوکھ گیا۔ کچھوے اور مرغابیوں کا جینا اسی تالاب پر تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ مرغابیاں ادھر ادھر سے کینچوے وغیرہ پکڑ لاتی تھیں، مگر ان کی اصل خوراک یہاں کی مچھلیاں ہی تھیں۔ پس تینوں سر جوڑ کر بیٹھے، صلاح یہ ہوئی کہ دوسرے تالاب پر چلے جانا چاہیے، مگر کچھوے کو وہاں لے جانا مسئلہ تھا۔ اس ضمن میں مادہ مرغابی نے تجویز دی کہ بھائی کو ایک چھڑی سے لٹکایا جائے۔ یہ تجویز مرغابی اور کچھوے کو بہت پسند آئی، لہٰذا انہوں نے ایک چھڑی کا بندوبست کیا اور اگلی صبح کوچ کا ارادہ کر لیا۔ یعنی کوچ کہتے ہیں اس جگہ سے نکل جانے کو کوچ کہتے ہیں۔ قبل ازیں کچھ کچھوا فضا کی سیر سے لطف اندوز نہیں ہو سکا تھا، مگر آج اس کی پانچوں انگلیاں گھی میں تھیں۔ مرغابیاں چھڑی کے کونے چونچ میں دبائے اڑ رہی تھیں اور وہ درمیان میں لٹکا ہوا تھا۔ چونکہ اڑتے وقت خاموش رہنے کا فیصلہ ہوا تھا، اس لیے چاروں طرف خاموشی تھی۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ایک گاؤں کے اسکول پر سے گزرتے ہوئے وہاں کے طلباء نے تالیاں بجا دیں۔ یہ چیز کچھوے پر بہت ناگوار گزری۔ ایسے میں اسے یاد ہی نہ رہا کہ منہ بند رکھنا ہے۔ پس دوسروں کو مذاق نہ اڑانے کی تلقین کرتے ہوئے وہ نیچے آ رہا۔ بیچارہ زندہ تو کیا بچتا، اس کی آنتیں اور ہڈیاں بکھر گئی تھیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ ہر جگہ انا کو لے کے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ جب یہ ایک بات طے ہو چکی تھی کہ ہم نے اپنے یہاں سے کوچ کر جانا ہے، اور جو ہے وہ نہر کا جو پانی تھا وہ سوکھ چکا تھا، تالاب کا جو پانی تھا، اس لیے یہ طے پایا تھا مرغابیوں نے اور کچھوے نے کہ ہم جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو ہماری رہ گئی ہے، ہم اس کو اس طریقے سے گزاریں گے کہ آپ نے جو ہے وہ کچھوے کو جو ہے وہ کہا تھا کہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی ہے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بچے اسکول سے آ رہے ہیں اور اس کا مذاق اڑایا گیا ہے تو وہ اسی جگہ اس وقت پہنچ گیا، جس کے نتیجے میں آج تک بے وقوف کچھوا کی یہ کہانی مشہور ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.